بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے شدید پیاس لگی تو میں پانی پینے باہر نکلا، مگر چاچے کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ آوازیں میری بیوی اور چاچو کی تھیں اور ان کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ان کو کیا سمجھتا رہا اور اصل میں وہ کیا تھے۔ وہ مجھ سے کیسے کچھ چھپا سکتے تھے؟ ضرور کوئی بہت بڑی بات ہو گئی تھی۔ کچھ اندازہ تو مجھے ان کی آدھی ادھوری بات سے ہو رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے بے تحاشا رنج اور دکھ پہنچ رہا تھا کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے عجیب اذیت اور ذلت، شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے سینے پر شدید دباؤ پڑا اور سانس بھی جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی باتوں کا کیا مطلب ہے۔ شدید غصے سے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ ابھی کمرے میں چلا جاؤں اور ان کو بتاؤں کہ میں ان کی اصلیت جان چکا ہوں، مگر میری ٹانگوں نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں گھسیٹے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں جو پہلے شک میں مبتلا تھا، اب یقین ہو چکا تھا کہ مجھے نیند کی دوائیاں دی جا رہی تھیں تاکہ میں بے ہوش سویا رہوں اور ان کی اصلیت مجھ پر واضح نہ ہو۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں جب سے پاکستان آیا تھا، میرے جاننے والے اور محلے والے مجھے اشاروں میں کچھ بتانے کی کوشش کرتے تھے، مگر نہ مجھے ان کی بات سمجھ آئی اور نہ میں نے توجہ دی تھی۔ مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ ضرور کچھ تھا ان باپ بیٹی میں جو وہ سب لوگ مجھے بتانا چاہتے تھے۔ کاش اس وقت میں ان کی بات سن لیتا تو اب اچانک سے مجھے اتنی تکلیف نہ ملتی۔ شاید اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ لوگ خود سے مجھے کچھ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ میں باہر کے لوگوں سے سب جان کر اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ میں خاموش رہ کر ایسی زندگی نہیں جینا چاہتا تھا۔ چاچو نے اچانک ہی میری اور اپنی بیٹی کا نکاح کا سوچا تھا۔ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی، مگر چونکہ میرے سب کچھ وہی تھے اس لیے میں چپ رہا۔ اور پھر نکاح کر کے چاچو نے مجھے ترکی بھیج دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک ان کی بیٹی 21 سال کی نہیں ہو جاتی میں گھر سے دور رہوں اور پھر اگلی زندگی کی شروعات سے پہلے میں 4 پیسے بھی کما کر جمع کر لیتا۔ مجھے چاچو کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے نکاح کے بعد ترکی چلا گیا اور جب 9 سال بعد اچانک بنا بتائے واپس آیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری بظاہر معصوم بیوی دیسی گھی پی کر 4 جوان مردوں کو، میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے جو ماں باپ دونوں کے پیار سے محروم رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں باقی بچوں کی طرح بد نصیب نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ماں باپ کے بعد مجھے دنیا نے ٹھوکروں پر رکھ لیا ہو۔ میرا نام حسیب ہے۔ میری والدہ کی شادی زبردستی میرے باپ سے کر دی گئی تھی۔ میری ماں شہر کی پڑھی لکھی عورت تھی، جبکہ میرا باپ گاؤں کا معمولی اور سادہ سا بندہ تھا جو میٹرک کر کے اپنے گاؤں میں زمینداری کرتا تھا، اور یہی بات میری ماں سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے جیسے پڑھے لکھے اور شہری مرد سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میری نانی نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی کہ وہ اپنے تھے اور ان کی بیٹی کو ہر حال میں خوش رکھتے۔ مگر میری ماں کی بد نصیبی کہ وہ ان سب باتوں کو نہ سمجھ سکی اور کبھی بھی میرے باپ کے ساتھ خوش نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی اور میرے باپ سے لڑتی رہتی تھی۔ میری ماں نے کسی صورت میرے باپ کو قبول نہیں کیا اور روگ کی طرح یہ بات دل کو لگا لیا۔ آخرکار میری پیدائش کے چند ہی روز بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں کی سرد مہری بے رخی اور بدتمیزیوں نے میرے باپ کا اتنا دل دکھایا تھا کہ ان کو میری پیدائش سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی اور اپنی بیوی کی بیگانگی کی سزا انہوں نے مجھے نظر انداز کر کے دی تھی۔ اور میری ماں کے مرتے ہی میرے باپ نے مجھے اپنے بے اولاد چچا زاد بھائی کو سونپ دیا۔ چچا کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اس لیے مجھے انہوں نے بہت خوشی سے قبول کیا اور اسی طرح میں اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی چچا کے گھر پڑھنے لگا۔ مگر میری خوش نصیبی کے چچا چاچی مجھے بہت پیار دیا اور سگے ماں باپ سے بھی زیادہ میرا خیال رکھا۔ ان دونوں کی کل کائنات میں ہی تھا۔ پھر میں جب 9 سال کا ہوا تو اللہ نے چچا چچی کو ایک چاند سی بیٹی دی، جس سے ان کی خوشی دوہری ہو گئی تھی، اور اپنی اولاد ہو جانے کے بعد بھی میرے لیے ان کا پیار اور توجہ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں، حالانکہ وہ سنبھالتے ہی میں یہ بات جان گیا تھا، لیکن ان کا پیار اور توجہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے یہ بات دل سے نہیں لگائی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش رہتا تھا۔ خاندان ایک ہونے کی وجہ سے اکثر میرے ابو کا مجھ سے سامنا ہو جاتا تھا، مگر وہ مجھے ایسے نظر انداز کرتے جیسے میں ان کا کچھ لگتا ہی نہیں ہوں۔
وہ اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ تب یہ بات نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بہت محسوس ہوتی تھی، لیکن چچا چاچی مجھے پیار سے بہلا لیتے اور میرا اس طرف سے دھیان ہٹا دیتے تھے۔ خیر میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھا، اور اب تو میرے پاس ننھی زینب بھی تھی۔ میں اسکول سے گھر آتے ہی سارا وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا، وہ بھی میری بہت عادی تھی، اور اس طرح میری زندگی کے دن بہت مصروف اور خوشیوں میں گزر رہے تھے۔ مگر یہ خوشیاں زیادہ عرصہ نہیں چلیں، اور جب زینب 13 سال کی تھی تب چاچی اچانک دل کا دورہ لگنے سے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں اکیلا کر دیا۔ ان کے جانے سے میں بہت رویا تھا۔ وہی تو تھی جس نے مجھے سکی ماں والا پیار دیا تھا، اور وہی میری ماں تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی۔ ماں کے جانے کا دکھ تو بس وہی جان سکتے ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوتی، اور زیادہ دکھ مجھے زینب کا تھا۔ بیٹیاں تو ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، اور ابھی تو بہت چھوٹی تھی اور چاچی کے مرنے پر بہت چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ زینب کی دلدوز چیخوں سے بھر آنکھ نم تھی۔ ویسے بھی سبھی چاچی کی موت سے بہت غمگین تھے، کیونکہ وہ بہت ہی اچھی، نیک اور مخلص عورت تھی۔ کبھی کسی کو ان سے شکایت نہیں ہوئی تھی، اور چاچو بھی جیسے ہی ڈھہ گئے تھے۔ اور میاں بیوی کی آپس میں بہت محبت اور ذہنی ہمانگی تھی، اور اب چاچی کی وفات سے وہ ایک دم سے جیسے بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت برپا تھی۔ چاچی کے مرنے کے بعد اب گھر خالی خالی رہنے لگا تھا۔ گھر میں صرف میں، زینب اور چاچو رہ گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر کر ہی رہتا ہے۔ ہم بھی جیسے تیسے خود کو سنبھال چکے تھے، اور شاید جلد ہی سنبھل کر خوش رہنا بھی سیکھ لیتے تھے، جو اگر لوگوں کی طرف باتیں نہ تھی درمیان میں تو۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی، اور میں ماسٹرز کے آخری سال میں تھا۔ ہمارے لیے آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ چاچی کی وفات کے بعد کچھ ہی وقت کے بعد لوگوں نے مجھے اور زینب کو لے کر طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ وہ ہم دونوں کو بہت ہی عجیب اور کھوجتی نظروں سے گھورتے کہ جوان لڑکا اور بالغ لڑکی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چکر تو ان کے درمیان شروع ہو چکا ہوگا۔ اور اب تو نظر رکھنے والی ماں بھی نہیں رہی تھی، اور یہ دونوں بھی سگے بہن بھائی تو نہ تھے جو پرہیز کریں۔ ہر طرح طرح کی باتیں جنہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، اور چچا کی پریشانی دوہری ہو گئی تھی۔ مجھے لوگوں کی سوچ پر افسوس ہوتا تھا۔ میں نے تو کبھی زینب کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ بہت چھوٹی تھی مجھ سے، اور ویسے بھی میں اتنا گھٹیا نہیں تھا کہ جنہوں نے مجھے اتنے پیار سے اور اتنی عزت سے رکھا میں انہی کی بیٹی پر بری نظر ڈالتا۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی زبانیں کون روک سکتا ہے؟ بھلا میں کوشش کرتا کہ یونی سے فارغ ہونے کے بعد باہر ہی کہیں رکا رہتا، اور جب چچا کا گھر جانے کا وقت تو تب ہی گھر جاتا۔ مگر یہ سب مسئلے کا حل نہیں تھا۔ اگر میں اور چچا سارا دن گھر سے باہر رکتے تب بھی رات کو تو گھر آتا ہی تھا، اور ایسے میں بھی لوگوں کی معنی خیز نظروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چچا اس سب سے بہت پریشان اور رنجیدہ رہنے لگے تھے، اور میں خود کو ان کی اس حالت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں ان کی اس تکلیف اور پریشانی کا مداوع کیسے کروں، اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کرتا کہ چچا کی پریشانی کا کوئی حل نکال آئے۔ پھر ایک روز چچا میرے پاس آئے۔ وہ بہت بوڑھے لگ رہے تھے، اور ان کے کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ ان کو اس طرح دیکھ کر میں بہت شرمندہ ہوا تھا۔ چچا نے مجھے کہا کہ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ کہ کوئی فرمائش کرو تو کرو گی میری فرمائش پوری؟ میں نے فوراً چچا سے کہا کہ آپ حکم کریں، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ تب چچا نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی جیو، مگر یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ ظالم دنیا نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تم پر اپنی مرضی مسلط کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زینب سے نکاح کر لو، یہ میری گزارش ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ گزارش سنو۔ میں اب لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور میری نظر میں اس سے بہترین راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ چچا کی بات سن کر میں حیرت سے گنگ رہ گیا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے میرا نکاح اور زینب سے؟ وہ تو بہت معصوم تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی اعتراض کرتا میں نے چچا کے جھکے کندھے اور نمکین لہجے کو محسوس کیا۔ وہ جوان ہوتی بیٹی کا باپ تھا، اور یہ ساری باتیں اس کی بیٹی پر ہو رہی تھی تو وہ کیسے کر سکتا تھا برداشت؟ اور مجھے انہوں نے کبھی پرایا محسوس نہ کرایا تھا۔ اپنی بیٹی سے زیادہ میرے لاڈ اٹھائے، اور اگر آج وہ کچھ چاہتے تھے تو میں ان کو انکار کر کے ان کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چچا کا مان رکھا اور زینب سے نکاح کر لیا۔ چچا اس بات پر بہت خوش ہو گئے تھے، اور ایک دم سے جیسے جوان ہو گئے تھے، اور پھر لوگوں کی زبانوں پر بھی تالا لگ گیا تھا
شاید زینب بھی لوگوں کی باتوں اور رویوں سے تکلیف میں تھی، جبھی اس نگاہ سے بھی وہ مطمئن تھی۔ پھر چچا نے اپنی کسی جاننے والے کے ذریعے میرا ترکی جانے کا بندوبست کرایا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک زینب جوان نہیں ہو جاتی میں گھر سے دور رہوں تو بہتر ہے، اور پھر ترکی جا کر اپنی ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے میں بھی اچھا خاصا کما لیتا۔ اور نکاح کا مقصد یہی تھا کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی کوئی زینب کو پریشان نہ کرے، کیونکہ اب وہ میرے نکاح میں تھی۔ مجھے چچا کے اس فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ جنہوں نے میری زندگی سنواری، آج میں اس قابل ہو گیا تھا کہ ان کے احسانات کا بدلہ اتار سکوں۔ میں نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور ترکی روانہ ہو گیا۔ ترکی میں چاچو کے جاننے والے نے ایک کمپنی میں میری نوکری لگوا دی، اور ساتھ ہی قریبی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر میں نے اپنے آخری سال کے امتحانات کی شروع کی اور دن رات محنت کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ جب یہاں سے جاؤں تو ایک کامیاب انسان بنا ہوا ہوں، اور وہاں جا کر بہت اچھا کاروبار سیٹ کروں، اور اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنا تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے اپنوں کی بہت یاد آتی تھی۔ میرا دل کرتا کہ میں واپس پاکستان چلا جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ چچا ایسا نہیں چاہتے تھے، اور میں ان کو کسی بھی قیمت پر مایوس نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ ہی وقت میں میری تنخواہ اتنی اچھی ہو گئی کہ جس سے میں اپنے اخراجات پورے کرنے کے ساتھ ساتھ چچا کو بھی پیسے بھیج سکتا تھا۔ اس بات سے مجھے دلی اطمینان اور محسوس ہوا تھا، اور میں نے پہلی فرصت میں چچا کو فون کر کے بولا تھا کہ اب وہ اپنا کام چھوڑ دیں، میں گھر کے سارے اخراجات اٹھا سکتا ہوں۔ میری بات سے چچا بھی بہت خوش ہوئے اور مجھے خوب دعائیں دیں۔ وقت پر لگا کر سڑکتا چلا گیا، اور میں نے 9 سال میں خوب ترقی کی تھی اور بہت پیسہ جمع کر لیا تھا، اور اب وقت تھا کہ جب میں پاکستان جاتا، یہی سوچ کر ہی میرے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ خوشی سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں نے واپسی کی تیاری شروع کی اور چچا کو بنا بتائے پاکستان پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر میرے دوست مجھے لینے آئے تھے۔ میں ایئرپورٹ سے سیدھا چچی کی قبر پر گیا تھا۔ وہاں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں گھر کی طرف جانے لگا تو راستے میں مجھے اپنا سگا باپ نظر آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا اور پھر جیسے خوش ہو کر میری طرف آیا تھا۔ میں حیران ہوا کہ وہ مجھے کیسے پہچان گیا، اور پھر آج کیوں مجھے دیکھ کر اس کو خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ اب میں جوان اور کماؤ بود بن چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے تکلیف ہوئی، اور میں نے دور سے ہی سلام کر کے رخ موڑ دیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میرے اس عمل سے میرا باپ بھی سمجھ گیا تھا کہ اب میں اس سے نہیں ملنا چاہتا، اور تھا بھی یہی۔ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی، میرے لیے چچا اور زینب ہی کافی تھے۔ زینب کا سوچ کر ہی دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اب تو وہ جوان ہو گئی ہوگی اور جانے کیسے دکھتی ہوگی، مجھے دیکھ کر یقیناً بہت خوشی ہوگی۔ یہی سوچتے میں گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا اور دھڑکتے دل سے دروازہ بجایا۔ دروازہ زینب نے ہی کھولا تھا۔ 13 سال کی بچی اب جوان اور حسین لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ مجھے اچانک سامنے پا کر اس کا منہ کھل گیا، اور اس کی حالت دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ابھی وہ خوشی سے طوری ہو جائے گی، مگر میں نے محسوس کیا کہ جیسے مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور کبھی گھبرا گئی تھی۔ خیر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ چپ چاپ مجھے سلام کر کے چچا کے کمرے میں دے گئی۔ چچا مجھے سامنے پا کر بہت خوش ہوئے تھے اور کتنی دیر مجھے اپنے سے الگ رکھا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں، وقت تمہیں وطن سے اور اپنوں سے دور رکھا، مگر میں نے چچا کو تسلی دی کہ جب مجھے اس سب سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بات دل میں نہ لائیں۔ اب میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے آنے سے چچا تو بہت خوش تھے، مگر زینب الجھی ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی اور جیسے مجھ سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید اتنے عرصے بعد مجھے سامنے پا کر وہ شرما رہی ہوں۔ خیر میں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر باہر دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ دوستوں میں نے بہت اچھا وقت گزارا، ان کو اپنے ساتھ لائے، تحائف بھی دیے اور وہاں کے گزرے احوال بھی سنائے اور ان سے بھی حال احوال لیے۔ تب میں نے محسوس کیا کہ وہ سب جیسے مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت بار اشاروں کنایوں میں مجھ سے چچا اور زینب کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا تو میرا رویہ دیکھ کر وہ سب بھی جیسے چپ ہو گئے تھے۔
سب سے مل جل کر میں گھر واپس آیا تو رات ہونے کو تھی اور زینب نے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ میرے کھانا کھاتے ہی اس نے مجھے کمرے میں ہی چائے کا کپ لا دیا۔ چائے پینے کے بعد مجھ میں شدید نیند کا غلبہ طاری ہوا تھا اور میں جو سوچ رہا تھا کہ زینب سے کھل کر بات کروں گا اور چچی سے بھی گپ شپ لگاؤں گا، گہری نیند سو چکا تھا۔ اگلی روز جب میری آنکھ کھلی تو سورج سوا نیزے پر تھا۔ میں شدید حیرت میں مبتلا تھی کہ اتنی گہری نیند کیسے سو گیا، اور یہی بات میں نے چچا سے بھی کہی تو وہ پہلے جیسے چونکے تھے اور پھر فوراً سے مسکرا کر بولے کہ سفر کی تھکاوٹ تھی نا، اس لیے اتنا سوئے ہیں۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ آج کا سارا دن بھی میرا رشتہ داروں سے ملنے ہوئے ہی گزرا تھا۔ ان سب کا رویہ بھی بہت عجیب تھا، جیسے سبھی مجھے کچھ کھا جانے والے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ میرے لیے یہ سب حیران اور چونکا دینے والا تھا کہ آخر میرے پیچھے ایسا کیا ہوا جو سب بہت بے چین تھے مجھے کچھ بتانے کے لیے۔ خیر میں اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے گھر آ گیا۔ شام کا وقت تھا اور زینب کھانا بنا چکی تھی۔ میں نے زینب سے کہا کہ چچا کو کھانا دو اور پھر میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ یوں تو میرا لہجہ نارمل تھا مگر زینب بری طرح گھبرا گئی تھی اور لڑکھڑاتے لہجے میں بولی کہ میں کھانا ابو کے ساتھ ہی کھاؤں گی، آپ کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ آپ کے چائے پینے تک ابو سو جائیں گے، تب بات کر لیں گے۔ مگر ابو کے جاگتے ہوئے نہیں پلیز۔ مجھے اس کی اس بات سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح بے باک نہیں تھی بلکہ شرم و حیا والی لڑکی تھی۔ خیر میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور چائے پی کر، لیکن آج پھر وہی ہوا۔ چائے پیتے ہی میں گہری نیند میں سو گیا اور اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکلا پڑا تھا۔ مجھے شدید حیرت آن گھیرا۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ آج کا سارا دن بھی میرا رشتہ داروں سے ملتے ہوئے گزرا تھا۔ ان سب کا رویہ بھی بہت عجیب تھا، جیسے سبھی مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ میرے لیے سب کچھ حیران اور چونکا دینے والا تھا کہ آخر میرے پیچھے ایسا کیا ہوا تھا جو سب بہت بے چین تھے مجھے کچھ بتانے کے لیے۔ خیر میں اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے گھر آ گیا۔ شام کا وقت تھا اور زینب کھانا بنا چکی تھی۔ میں نے زینب سے کہا کہ چچا کو کھانا دو اور پھر میرے پاس آؤ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ یوں تو میرا لہجہ نارمل تھا مگر زینب بری طرح گھبرا گئی تھی اور لڑکھڑاتے لہجے میں بولی کہ میں کھانا ابو کے ساتھ ہی کھاؤں گی، آپ کھانا کھائیں، پھر میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں۔ آپ کے چائے پینے تک ابو سو جائیں گے، تب کر لیں گے بات، مگر ابو کے جاگتے ہوئے نہیں پلیز۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح بے باک نہیں تھی بلکہ شرم و حیا والی لڑکی تھی۔ خیر میں نے چپ چاپ کھانا کھایا اور چائے پی، لیکن آج پھر وہی ہوا۔ چائے پیتے ہی میری گہری نیند سو گیا تھا اور اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ مجھے شدید حیرت نے آن گھیرا تھا کہ آخر مجھے اتنی گہری نیند پہلے کبھی نہیں آئی تو اب کیوں آ رہی تھی۔ نیند ایسا لگتا تھا کہ چائے پیتے ہی نشہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں باہر آیا کیونکہ مجھے شدید پیاس لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاتا چچا کے کمرے سے آتی آوازوں نے میرے قدم جکڑ لی اور پاتال کی گہرائیوں میں جا دھکیلا۔ چچا زینب سے کہہ رہے تھے کہ آخر کب تک اس کو نیند کی دوا دے کر سلاتی رہو گی، اور چاہے جتنی کوشش کر لو تم اس کو لوگوں سے دور نہیں کر سکتی، اور اب تک تو شاید اس کو کسی نہ کسی نے بتا بھی دیا ہوگا، اس لیے وہ رات میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ اسے خود ہی اپنے بارے میں سب بتا دو، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور اب تم دوبارہ اس کو نیند کی دوا نہیں دو گی۔ چچا کی باتیں مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا تھا جو یہ باپ بیٹی مجھ سے چھپا رہے تھے؟ میں تو ان کا اپنا تھا نا، پھر مجھ سے کیسا پردہ، اور ایسا کیا تھا زینب کے متعلق کہ جسے سن کر میں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا؟ سب ملنے جلنے والوں نے بھی مجھے اشاروں کے نائے میں کچھ لڑکوں کا بتایا تھا، تو کیا یہی وہ بات تھی جسے چھپانے کے لیے زینب مجھے نیند کی دوائیں دے رہی تھی؟ میری ہمت جیسے ختم ہو گئی تھی اور شدید تکلیف کا احساس دل میں جاگ رہا تھا۔ آخر کب سے ان لوگوں نے مجھے پرایا کیا تھا کہ مجھ سے باتیں چھپانے لگے تھے، اور آج تک ہر بات سے بے خبر تھا۔ میں چپ چاپ برآمدے میں جا کر بیٹھ گیا اور زینب کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے میں نے سوچا وہ خود مجھے سب بتائے گی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ مجھے پرایا کر رہے ہیں مگر میں ان کو اپنا سمجھتا ہوں۔ پھر جیسے
وہ چچا کے کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے اس کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں باز پرس کی کہ میں تمہاری اور چچا کی باتیں سن چکا ہوں، اور اب بہتر ہوگا تم مجھے سب بتاؤ، ورنہ میں باہر کے لوگوں سے جا کر پوچھ لوں گا۔ میری بات سن کر زینب جیسے تڑپ اٹھی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر جو اس نے مجھے بتایا سن کر میں اذیت میں گر گیا۔ وہ بولی کہ آپ کے جانے کے کچھ وقت تک تو ہم باپ بیٹی نے بہت سکون سے گزارا، سب لوگوں کی زبانیں بھی تھم گئی تھی، اور نکاح کی وجہ سے میں آپ کو لے کر بہت سے خواب بننے لگی تھی، مگر میری خوشیوں کا دورانیہ بہت کم تھا۔ ایک روز جب میں کالج سے واپس آ رہی تھی تو 4 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا اور زبردستی اپنے ساتھ لے کر ایک ویران سی گلی میں چلے گئے۔ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے، مگر میں نے چیخیں مار مار کر لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا، جس پر لوگوں نے ان 4 لڑکوں کی خوب دھلائی کی اور میری عزت بچ گئی۔ مگر اس دوران میری قمیص کا ایک بازو پھٹ گیا تھا، اور اس ہجوم میں محلے کا ایک بندہ بھی تھا جس نے مجھے دیکھا جب گلی میں لوگ لڑکوں کو مار رہے تھے اور میں ایک طرف بیٹھی اپنے پھٹے کپڑے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ میں بچ گئی تھی اور میری عزت خراب نہیں ہوئی تھی، مگر اس آدمی نے سارے محلے جاننے والوں میں یہی مشہور کر دیا کہ میری عزت 4 لڑکوں نے لوٹی ہے اور اب میں پاک دامن نہیں ہوں، اور جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے تو شریف نظر آنے والے بھی خباثت پر اتر آتے ہیں۔ یہی میرے ساتھ ہوا۔ اب ہر کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھتا تھا اور مجھے چھیڑتا تھا۔ یہ سب میرے اور ابو کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور ڈراؤنا تھی۔ میری عزت اب محفوظ نہیں تھی۔ تب ابو نے مجھے ایک کرائے کے کلب میں لے جانا شروع کیا اور ساتھ ہی مجھے دیسی گھی بھی پلاتے، جس سے مجھ میں طاقت سی بھر جاتی، اور کراٹوں کے 2 ماہ میں کلاس کے بعد میں اپنا دفاع کرنے کی قابل ہو گئی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک روز جب مجھ سے ایسے ہی ایک لڑکے نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ یوں میری عزت تو بچ گئی، مگر لوگوں کی زبانیں نہیں رکیں۔ پھر آپ کے آنے پر میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے طلاق دیں، اس لیے میں آپ کو نیند کی دوا دے کر زیادہ سے زیادہ سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب جب آپ کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو اب آپ کی مرضی، آپ میرے ساتھ جو بھی کریں، مگر اللہ گواہ ہے کہ میں پاک دامن ہوں۔ اتنا بول کر زینب پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور میں اذیت میں گھرا بیٹھا تھا کہ میرے پیچھے اس معصوم نے اتنا کچھ سہ لیا اور میں انجان تھا، اور اب بھی وہ میری وجہ سے اذیت میں مبتلا تھی۔ زینب اپنی بات پوری کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تب میں اٹھا اور چچا کو جا کر کہا کہ مجھے سب بتا دو، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، اور یہ کہہ کر مجھے زینب پر خود سے بھی زیادہ اعتبار ہے۔ آپ ہماری رخصتی کرائیں اور میں جلد ہی اب دونوں کو لے کر ترکی چلا جاؤں گا۔ ہمیں ایسے لوگوں میں رکنے کی ضرورت ہی نہیں جو صرف دوسروں پر کیچڑ اچھالنا جانتے ہیں۔ چچا میری بات سن کر بہت خوش ہوئے اور مجھے سینے سے لگا کر مجھے دعائیں دے ڈالیں، اور کچھ ہی دنوں میں زینب رخصت ہو کر میرے کمرے میں پہنچ گئی، اور میں نے پہلی فرصت میں ہی ویزا اپلائی کرنے کے لیے زینب اور چچا کے کاغذات جمع کرا دیے۔ ویسے تو ہماری رخصتی سے ہی سب کچھ چپ لگ گئی تھی، مگر پھر بھی مجھے ان بے حس لوگوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو مت کریں، مگر یوں الزام لگا لگا کر لوگوں کا جینا حرام مت کریں۔